شب بارات آنے والی ہے، آپ نے اس شب کو بھی غفلتوں کے اندر نہیں گزارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اور یاد رکھیں کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ کے لیے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی پر ظلم و تشدد کرنا، بے شمار قسم کے گناہ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج جو فرائض ہیں ان کی توبہ صرف اس لیے ہوگی کہ جو میں نے وقت پر ادائیگی نہیں کی، یا باری تعالیٰ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ جو میری سابقہ زندگی کی نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے چھوٹ گئے، جو زکوٰۃ و حج کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، یا باری تعالیٰ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کی تاخیر کے سبب معافی تو ہو جائے گی لیکن ان کی ادائیگی لازم ہے، روزوں کی قضا لازم ہے، نمازوں کی ادائیگی لازم ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو اس کا حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رب کائنات اگر چاہے تو وہ سارے انسانوں کے حقوق کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ حق انسان کو عطا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے تو پھر اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس شخص کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ پر وائس میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، مجھ سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک آپ کے دل کے اندر ندامت نہیں ہے اور آپ اس بندے کو جس کے ساتھ آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو راضی نہیں کر لیتے تب تک وہ معافی نہیں ہوگی۔ تین ہی طریقے ہیں حقوق العباد کو معاف کروانے کے۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ اس بندے کو راضی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر اس سے معافی نہیں مانگی تو پھر قیامت کے اندر اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالیں گے اور پھر اس سے معافی مانگیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے کرم سے آپ کی کسی نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ناراض بندے کو جس پر آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی فرما دے۔ یہ تینوں ہی طریقے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں اس رات کے اندر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ شرک کرنے والا، اعلانیہ شراب پینے والا، اعلانیہ زنا کرنے والا، زنا کا عادی جو زنا ترک نہیں کرتا، شراب ترک نہیں کرتا، اور یاد رکھیں جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات کے اندر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے طالب ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، اور اس سے پہلے آپ حقوق العباد ادا کریں۔ جس کے ساتھ آپ نے اگر زیادتی کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس کا حق ادا کر لیں۔